السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ پرواز میڈیا کی جانب سے ہمارے آج کے پروگرام ٹاک شاک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پھر سے حاضر ہوں ایک نئی مہمان شخصیت کو لے کر۔ ان کے تعارف کے لیے بس اتنا بتاتی چلوں کہ انہوں نے ہمیں انڈیا سے جوائن کیا ہے، اسکرپٹ ایڈیٹر ہیں، بہت ہی عمدہ شاعر ہیں، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک، ہمارے آج کے مہمان جناب محشر آفریدی صاحب۔ السلام علیکم محشر آفریدی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے جو ہے وہ اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام ٹاک شاک میں جو ہے وہ حاضر ہوئے ہمارے ساتھ۔ آپ کی بہت شکریہ آپ کو۔ سب سے پہلے تو ایک روایتی سا ٹریڈیشنل سا کوسچن ہے کہ شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کیا ہمیشہ سے شاعر ہی بننا چاہتے تھے؟ میں بننا نہیں چاہتا تھا، میرے نصیب نے، میرے خمیر نے مجھے شاعر بنایا۔ خمیر نے کیسے شاعر بنایا؟ میں بائی برتھ شاعر ہوں۔ اوکے۔ مطلب جس زمانے میں لوگوں کو فلمی گانے سننے کی تمیز نہیں ہوتی، میں اس عمر میں شاعری سمجھنے لگا تھا۔ واہ۔ چھٹے چھٹے درجے میں کیا عمر رہتی ہے، تو 10 12 سال، تو تب سے مجھے شاعری سے شوق ہے۔ وہ ایک پورا اس کا ایک چھوٹی سی کہانی بھی ہے، وہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا انٹر کالج تھا، اس کی ایک سوینئر نکلتا تھا میگزین ایک ہر سال، تو اس کے اندر 3 حصے ہوتے تھے، اردو، ہندی اور انگلش کا حصہ۔ تو اردو والے حصہ جب میں نے پڑھا، اچھا اردو میری شروع سے رہی ہے، میرا سبجیکٹ رہی ہے، جی۔ تو اردو میں خوب اچھی طرح پڑھتا تھا، تو میں نے اس میں کافی چیزیں تھیں، اس میں چھوٹے چھوٹے افسانچے تھے اور کچھ ایک، تو ہمارے ایک ڈرائنگ ٹیچر ہوتے تھے مختار صاحب، ان کی یہ غزل، اس میں وہ شاعر بھی تھے، ان کی غزل چھپی ہوئی تھی۔ وہ غزل مطلب اس پوری میگزین میں مجھے اس ورق نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں اس کو بار بار پڑھتا رہا اور اتنا پڑھا کہ وہ یاد کر لی میں نے۔ واہ۔ تو وہاں سے میری غزل سے پہلا میرا تعارف ہوا۔ بس اس کے بعد میرے ماما شمس دیوبندی ہیں، بہت ہی استاد شاعر ہیں، میرے حقیقی ماما ہیں، جی۔ وہ شاعر تھے، میں نے ان کو سنایا، میں نے کہا یہ غزل سنی، ان کو بھی تعجب ہوا، اچھا آپ کو بھی شاعری کا شوق ہے؟ میں نے کہا صاحب یہ یاد کر لی میں نے۔ پھر انہوں نے مجھے شاعری سنائی اپنی، اس طرح سے پھر وہ چلتا چلا گیا، اور پھر میں نے شاید 86 میں نے پہلی غزل ہی کہی تھی۔ اچھا، تو اس غزل کے کچھ اشعار ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اگر یاد ہے تو؟ ہوں ہے کہیں شاید، کیا میں تیری کشتی امید کا نگہباں ہوں گا، اپنی خاطر تو مجھ پہ چھوڑ دے لنگر اپنا، واہ۔ اور خنجر اپنا، نہیں یاد ہے کچھ ہاں، اس طرح کا تھا، ہاں۔ صحیح۔ ہاں، جی جی، بہت ہی عمدہ کہ آپ نے وہ اتنی کم بالکل یاد عمری۔ نہیں ہے۔ ہاں، جی بہرحال بہت خوب۔ اچھا، ایک اور سوال یہاں پر کروں گی کہ آج کے اگر ہم دور کو دیکھیں، آج جہاں آپ نظر اٹھائیں بہت سارے مسائل ہیں، بلکہ مسائل کا انبار ہے، تو ایسی سچویشن میں آج کا جو شاعر ہے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، قلم سے انصاف کر رہا ہے؟ قلم سے کہیں کہیں لوگ انصاف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا۔ وہ وہ سیدھے سیدھے مطلب دست و گریبانی پہ اتر آتے، جبکہ ساحر لدھیانوی نے جب نظم لکھی تھی چکلے، جواہر لال نہرو پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے، اور وہ جب اخبار میں چھپی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے اگلے دن دلی کے چکلے بند ہو گئے تھے۔ واہ۔ یہ ہوتا ہے قلم کا اثر، اتنی خاموشی سے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ صرف کھڑے ہو کے چیخ پکار کرنا اور اس کو گالی دینا اس کو گالی دینا، یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے، غزل کا اسلوب نہیں ہے، یہ شاعری کا مزاج نہیں ہے۔
آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، آپ شاعر ہیں، پھر ایک سڑک چھاپ میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ صحیح. تو ان کا طریقہ کار غلط ہے، اسلوب بیان غلط ہے. یہاں میں چاہوں گی کہ آپ اپنا کچھ کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں. کلام میں سنا دیتا ہوں. ارشاد. عرض کرتا ہوں کہ تیرے خاموش تکلم کا سہارا ہو جاؤں، واہ. تیرے خاموش تکلم کا سہارا سہارا ہو ہو جاؤں، جاؤں. تیرا انداز بدل دوں تیرا لہجہ ہو جاؤں، واہ واہ واہ. تیرا انداز بدل دوں تیرا لہجہ ہو لہجہ جاؤں، ہو جاؤں. تو میرے لمس کی تاثیر سے واقف ہی نہیں، ہاں. تجھ کو تو چھو لوں تو تیرے جسم کا حصہ ہو جاؤں. واہ 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 واہ. عرض کرتا ہوں کہ کر دیا تیرے تغافل نے ادھورا مجھ کو، ہاں. کر دیا تیرے تغافل نے ادھورا پورا مجھ مجھ کو، کو. ایک ہچکی اگر آ جائے تو پورا ہو جاؤں، واہ واہ واہ. ایک ایک ہچکی ہچکی اگر آ اگر آ جائے جائے پورا ہو تو جاؤ. پورا ہو جاؤں. واہ. دل یہ کرتا ہے کہ اس عمر کی پگڈنڈی پر، ہاں. دل دل یہ یہ کرتا ہے کرتا ہے اس عمر کی پگڈنڈی پر. الٹے پیروں سے چلوں پھر وہی لڑکا ہو جاؤں. واہ 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 دل یہ کرتا ہے کہ اس عمر کی پگڈنڈی پر واہ الٹے پیروں سے چلوں پھر وہی لڑکا ہو جاؤں. واہ. اس قدر چیختی رہتی ہے خاموشی مجھ میں، اس قدر چیختی رہتی ہے خاموشی مجھ میں. خاموشی مجھ میں، شور کانوں میں اتر جائے تو بہرا ہو جاؤں. واہ 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 واہ. شور کانوں میں اتر جائے تو بہرا ہو جاؤں، اپنی ہستی کو تیرے شوق پہ قرباں کر دوں، اپنی ہستی کو تیرے شوق پہ قرباں کر دوں. واہ تو اگر توڑ کے خوش ہو تو کھلونا ہو جاؤں. واہ واہ واہ. بہت خوب. اپنی ہستی کو تیرے شوق پہ قرباں کر دوں، تو اگر توڑ کے خوش ہو تو کھلونا ہو جاؤں. واہ. فاتحہ پڑھنے بہت آئے مگر کیا حاصل، ہاں. فاتحہ پڑھنے بہت آئے مگر کیا کیا حاصل، حاصل. تو میری قبر پہ آ جائے تو زندہ ہو جاؤں. واہ واہ واہ. دوبارہ پڑھیں. فاتحہ پڑھنے بہت آئے مگر کیا حاصل، واہ. تو میری قبر پہ آ جائے تو زندہ ہو جاؤں. زندہ ہو جاؤں. واہ. بہت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت عمدہ. سوال یہاں پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ سے ہم نے جب شاعری کے حوالے سے جب پاکستان اور ہندوستان کو دیکھا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کے عموماً شعراء کا جو شاعری میں فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسٹیج پرفارمنس ہوتی ہے. لیکن اسٹیج پرفارمنس میں جو ہے وہ ہم نے پھر دیکھا کہ راحت اندوری صاحب بھی ہمارے سامنے رہے، عمران پرتاپ گھڑی بھی سامنے آئے، اور ایسے میں آپ کا بھی ایک نام جو ہے بہت طاقت سے ابھر کر سامنے آیا. تو شاعری میں اسٹیج پرفارمنس کی کیا امپورٹنس ہے، اور یہ کہ شاعری تو پرفارمنس اور ووکیبلری ہے، تو کیا اسٹیج پرفارمنس اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے پہلے تو ایک میں بنیادی فرق بتا دوں آپ کو کہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ ہے کہ ہندوستان میں شاعری یا مشاعرہ، شاعری تو نہیں لیکن مشاعرہ ایک پروفیشن ہے، صحیح. اور پاکستان میں مشاعرہ ایک فیسٹیول ہے، رائٹ. ایک ورکشاپ ہے. یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ اور ابھی یہ چیز ہندوستان کا دیکھا دیکھی یہ پاکستان میں بھی آنے لگی ہے، وہاں کے لوگ بھی اب تھوڑا پرفارمنس پہ دھیان دینے لگے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں پرفارمنس کوئی بھی اسٹیج ہے، اسٹیج اگر آپ کسی کے سامنے پبلک پرفارمنس میں آپ ہیں تو آپ کے اندر ایک پریزنٹیشن تو ہونا ہی چاہیے. صحیح. تو اس چیز کو ہندوستان نے زیادہ جلدی سمجھ لیا اور اس کو اپنی بات کہنے کا طریقہ
اپنا شعر کی ادائیگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں لوگ زیادہ اچھا جانتے ہیں. حالانکہ شاعری اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان میں زیادہ اچھی ہوتی ہے. حالانکہ ہندوستان میں بھی اچھا. دوسری بات میں آپ سے ایک بتاتا چلوں کہ آپ یا ایک عام آدمی، معاف کیجیے گا میں آپ کو تو اس میں نہیں شریک کر سکتا، ایک عام آدمی جو شاعری کو پسند کرتا ہے وہ مشاعروں کے حوالے پسند کرتا ہے. اسے مشاعرے میں یعنی منظر عام پر اسٹیج پر جو شاعر نظر آ رہے ہیں وہ انہی کی شاعری سنتا ہے، اسی سے محظوظ ہوتا ہے. صحیح. مشاعرے میں کون لوگ بلائے جاتے ہیں؟ جو پرفارمر ہوتے ہیں. صحیح. اچھا شاعر بہت اچھا پرفارمر نہیں ہو سکتا. بہت مشکل ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو، کہ وہ بہترین شاعر بھی ہو اور بہترین پرفارمر بھی ہو. تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بہترین شاعر ہمارے یہاں وہ محفلیں پڑھ کے اور لوکل سطح پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، یا کتابوں میں اور رسائل میں اور اس میں جو ہے اخبارات میں ان کی غزلیں، ان کا کلام آ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک پرفارمنگ آرٹ ہونی چاہیے. صحیح. تو جب ہمارے یہاں چونکہ بہترین شاعر لوکل اپنا پڑھ کر اپنی تسکین بھی کر لیتا ہے، اور لیکن اس کے پاس پرفارمنگ آرٹ اس طاقت سے نہیں ہوتا جس کی ضرورت ہوتی ہے، مشاعرے اور مشاعرے کے کلچر کو کتنا نقصان پہنچایا؟ مشاعرے کو کلچر کو نو ڈاؤٹ نقصان پہنچا ہے. مشاعرے کی جو روایتیں تھی اور اس کا جو ایک اورا تھا مشاعرے کا، وہ مجروح ہوا ہے، وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے. کیونکہ سامع جو ہوتا ہے وہ شاعر کو فالو کرتا ہے. صحیح. شاعر اب شاعر ہی جب سنجیدہ نہیں ہے اسٹیج پر بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا یا بولتے ہوئے، تو ظاہر ہے وہ سامعین پر کیا اثر ڈالے گا. ہم نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، لیکن ایک زمانہ یہ تھا ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بتاتے تھے، جس میں خمار صاحب اور شمیم جے پوری صاحب. تو اس زمانے کے لوگ مطلب اس میں سامعین جو بیٹھتے تھے وہ پہلو بدلنا بھی محفل کے آداب کے خلاف تھا. سامعین میں یہ آداب ہوتے تھے، صحیح. کیونکہ ان کے اوپر ان کے لیے شاعر ایک بہت ہی عالی مرتبت اور ایک برگزیدہ شخصیت ہوتی تھی. یہ صحیح. شاعر کا اپنا اورا تھا، اس کا اثر یہ پڑتا تھا سامعین پر کہ وہ ادب با ملاحظہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، اور ان سے کوئی بہت ہی اعلیٰ ترین آدمی جو ہے کلام کر رہا ہے. تو لیکن اب نہ وہ شاعر رہے اور نہ وہ سامعین رہے. اس میں خالی سامعین کا دوش نہیں ہے. تو اس لیے مشاعروں کا جو معیار تھا وہ ہمارے یہاں تو پروفیشنل ہو گیا ہے، کافی حد تک پروفیشنل ہو گیا ہے. تو اس مشاعرے کے جو کریڈیبلٹی ہے یا لیول ہے یا جو اس کی روایت ہے اس کو ختم کرنے میں شاعروں کا زیادہ ہاتھ ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، اس میں شاعروں کا بھی ہاتھ ہے اور سامعین کا بھی ہاتھ ہے. صحیح. اگر کوئی اچھی شاعری سنا رہا ہے اس کو سامعین اس طرح سے نہیں سنتے جس طرح سے ایک پرفارمنس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. وہ وہی چاہتے ہیں، وہ وہی ہائی ہلا چاہتے ہیں، وہی ایک ہنگامہ، وہی ایک جو انداز جو چل رہا ہے، جو ہم، ایک بہت ہی آج کل فیشن میں اور ایک طریقہ بن گیا ہے. تو وہ اسی طرح اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح شاعروں نے، ہمارے ہی شاعروں نے ان کو بگاڑ دیا ہے، ان کو وہی چیز دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے. تو ظاہر ہے وہ جو بات ہے، جو جو اوریجنلٹی ہے، جو جس کے اندر ایک گہرائی ہے، گہرائی ہے، ایک معیار ہے، وہ جلدی سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ظاہر ہے فرق پڑا ہے. اچھا، اپنا کچھ اور کلام ہمارے کچھ اور کلام عطا کریں. جی میں سنا دیتا ہوں. جی. ملاحظہ کریں کہ لبے ساحل سمندر کی فراوانی سے مر جاؤں. واہ.
लबे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं। वाह 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 वाह। मुझे वो प्यास है प्यास शायद कि मैं पानी से पानी मर से मर जाऊं। जाऊं। वाह तुम उसको देखकर छूकर भी जिंदा लौट आए हो। तुम वाह। उसको देखकर छूकर भी जिंदा जिंदा लौट आए लौट हो। आए हो। मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। वाह 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 मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। वाह मैं इतना मैं इतना सख्त जाहूं, दम बड़ी मुश्किल से निकलेगा। वाह। मैं इतना सख्त जाहूं, दम बड़ी मुश्किल से मुश्किल से निकलेगा। निकलेगा। जरा तकलीफ बढ़ जाए तो आसानी से मर जाऊं। वाह वाह वाह। जरा बहुत तकलीफ बढ़ जाए तो आसानी से मर जाऊं। तो वाह गनीमत है, परिंदे मेरी तन्हाई समझते हैं। वाह। गनीमत है, परिंदे मेरी तन्हाई सच्चाई समझते हैं। समझते हैं। अगर अगर ये भी ना हो तो घर की वीरानी से मर जाऊं। वाह अगर ये भी ना हो तो घर की वीरानी से मर जाऊं। शेर मुलाजा हो कि नजरअंदाज कर मुझको, जरा सा खुल के जीने दे। वाह। नजरअंदाज कर कर मुझको, मुझको जरा जरा सा खुल के जीने दे। खुल के। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो तेरी निगहबानी से मर जाऊं। वाह 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 वाह। कहीं ऐसा ना हो तेरी निगहबानी से मर जाऊं। इस सिलसिले का आखिरी शेर के बहुत से शेर मुझसे खून थुकवाते हैं आमद पर। वाह बहुत से शेर मुझसे खून थुकवाते हैं आमद पर। बहुत मुमकिन है मैं एक दिन गजल खानी से मर जाऊं। वाह वाह। बस। बहुत बहुत खूब, बहुत उम्दा। अच्छा, बात चूंकि आपके शेर में गजल का जिक्र था, तो अभी मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि हमारे यहाँ आजकल जो नए लिखने वाले हैं खासकर, वो गजल की तरफ ज्यादा उनका जहन है, ज्यादा माइल है। गजल ज्यादा लिखी जा रही है और नज्म लिखने का रुझान जो है वो कम से कम होता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो हमेशा से ही कि सिन्फ शायरी में गजल सरताज रही है। अच्छा। उसकी एक वजह यह है कि इसमें दो मिसरों में बात खत्म हो जाती है। दो मिसरे में, एक शेर में एक मजमून खत्म। ठीक। वो फट से इधर से समझ में आया या नहीं आया। हम्म। अगले दो मिसरे आए, वो तो समझ में आ गए। तीसरा आया, वो समझ में आ गया। चौथा आया, वो नहीं समझ में आया। तो मतलब दो मिसरों में बात खत्म। ये टाइम टेकिंग सिन नहीं है। नज्म में, अच्छा, इसमें शायर को भी आसानी होती है। नज्म कहना, जहां तक मैं समझता हूं, नज्म कहना एक मुश्किल काम है। अच्छा। और वो भी पाबंद नज्म अगर हो तो और मुश्किल होता है। आप आजाद नज्म कह रहे हैं तो फिर भी आसान है, लेकिन पाबंद तो बहुत मुश्किल है। उसके रतीफ काफी और बहर और तमाम चीजें अगर हैं और आप नज्म कह रहे हैं। नज्म में एक तसलसल होता है कि जो बात, एक उन्वान होता है, एक थॉट होता है पूरा। वो आप शुरू से जिस बात को लेके चलेंगे उसको आखिर तक निभाना होगा। उसका तसलसल कहीं ब्रेक ना हो और आखिर में ऐसा पंच हो कि वहां आके नज्म खुलती है। तो जहां तक है नज्म, नज्म जो है हमेशा से ही, जहां तक मेरी महदूद इल्म का, मेरे मालूमात का ताल्लुक है, कि नज्म ज्यादातर नशिस्तों में कामयाब हुई है। जो सही। कमर्शियल मुशायरे, बड़े मुशायरे होते हैं, जहां हजारों की तादाद में सामीन होते हैं, वहां नज्म जरा मुश्किल से चलती है। फिर नज्म के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टेमिना चाहिए। उसका, उसकी परफॉर्मेंस, उसका प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त होना चाहिए। आज भी कुछ शायर हैं जो नज्म पढ़ने के बावजूद नज्म पढ़ने से हिट हो जाते हैं। सही। वो नज्म से ही हिट होते हैं क्योंकि उनके पास वो आर्ट है, उतना स्टेमिना है कि कहाँ जहां पंच आ रहा है उसको वहां पॉज देना और पंच देना, उसके बाद फिर और कंटिन्यूटी में रहना। उसमें एक और चीज होती है नज्म में कि नज्म पढ़ते पढ़ते अगर आप कहीं भूल गए और एक एक हल्का सा पॉज भी आ गया,
اس کا پورا ردم ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے بھی شاعر رسک نہیں لیتا. جو لوگ لکھتے ہیں وہ صرف چھپنے چھپانے تک ہی محدود رکھتے ہیں، ان کو مشاعروں میں نہیں پڑھی جاتی. غزل بہت آسان ہے، ایک شعر کہا بات مکمل ہو گئی، دوسرا شعر کہا بات مکمل ہو گئی، پہلے شعر میں ہاں کہہ دیا، دوسرے شعر میں اسی چیز کی نفی کر دی، تیسرا شعر سیاست پہ کہہ دیا، چوتھا مذہب پہ کہہ دیا، پانچواں محبوب پہ کہہ دیا، غزل پوری ہو گئی. تو میرے خیال سے غزل کہنا آسان. صحیح. اچھا، شاعری کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں یہاں بامبے میں ہوں، تو میں انڈسٹری سے، فلم انڈسٹری سے جڑا ہوا ہوں. تو اس میں میرا کام یہ ہے کہ اسکرپٹ ایڈیٹنگ کا کام ہے میرا. جو تیار ہو گئی ہے اس کا کریکشن کرنا، ایڈیٹنگ کرنا، اس میں کہاں اور کیا گنجائشیں ہیں، کس طرح سے ہے، مطلب میں اس کو فائنل ٹچ دیتا ہوں. دوسرا میرا وائس اوور ڈبنگ کا کام ہے. اچھا، وائس اوور کے اس سے اگر آپ نہیں بھی بتا دے تو مجھے اندازہ تھا کہ آواز جو ہے وہ ریڈیو آواز ہے. جی جی جی. اپنا کچھ اور کلام عطا کریں. سنا دیا ویسے تو میں نے، چلیے اور سن لیجیے. اچھا، آپ نظم بھی کہتے ہیں، شاعری میں آپ غزل کے ساتھ ساتھ نظم بھی کہتے ہیں. ہاں نظم بھی ہے، لیکن نظم میری اچھی خاصی نظمیں ہیں. نظمیں جو ہیں وہ اس وقت اسی فون میں ہے جس میں آپ سے بات ہو رہی ہے. ابھی نہیں سنا پاؤں گا، وہ مشکل ہوگی. جی تو میں آپ کو کچھ شعر سنا دیتا ہوں. ضرور. شعر سنیے کہ ابھی بالکل تازہ سن لیجیے. جی ارشاد. پہلے چار مصرے میں پیش کرتا ہوں کہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے. ہاں. ذہن میں ایک سوال آتا ہے، عشق پر کیوں زوال آتا ہے. واہ واہ. ذہن میں ایک سوال آتا ہے، عشق پر کیوں زوال آتا سوال ہے. آتا ہے. واہ پہلے تم مجھ کو یاد آتے تھے، اب تمہارا خیال آتا ہے. واہ 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 واہ. ذہن میں ایک سوال آتا ہے، عشق پر کیوں زوال سوال آتا ہے. آتا ہے. پہلے تم مجھ کو یاد آتے تھے، اب تمہارا خیال خیال آتا ہے. آتا ہے. واہ. سنیے صاحب کہ اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا، ہاں. تنہائی سے بالکل ڈرنا چھوڑ دیا. واہ. اپنے خالی پن کو بھرنا چھوڑ دیا، تنہائی سے بالکل ڈرنا ڈرنا چھوڑ چھوڑ دیا. دیا. اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو، اب تو میں نے تم پہ مرنا چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. اب تو مجھ کو میرے حال میں جینے دو، جینے دو. اب تو میں نے تم پہ مرنا مرنا چھوڑ چھوڑ دیا. دیا. واہ. تم کو ہچکی آنے سے بھی دقت تھی، میں ہاں. نے تم کو یاد ہی کرنا چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. کیا زبان و بیان کے ارتقاء میں شاعر کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ دیکھیے آج بھی شاعر نے شاعر شاعر کا جو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک پہلے ایک امیج تھی، ہم، وہ آج نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شاعر شاعر ایک چمکتی ہوئی چیز تو ہے. جو نون شاعر ہے، جو عام آدمی ہے، وہ شاعر کو آج بھی کچھ خاص مانتا ہے. زبان و بیان، تو میں نے جیسا عرض کیا کہ شاعر کا جو امیج پہلے تھی وہ ذرا مجروح ہو گئی ہے. شاعر کی ایک ایک چیز دیکھی جاتی تھی اور آج بھی دیکھتے ہیں، لیکن شاعر نے خود اپنے آپ کو تھوڑا سا اتنا، وہ اس کے اندر اتنا پروفیشنلزم آ گیا ہے، تو اس نے تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا بھی کیا ہے. ورنہ لوگ فالو کرتے ہیں صحیح. کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں، یہ کن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. اور ہم جب تھے، ہم نے مشاعروں میں جانا شروع کیا تو ہم خاموشی سے، جب بیک ٹو اسٹیج ہوتے تھے یا مشاعرے کے بعد ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، تو ہم خاموشی سے بیٹھے سنتے رہتے تھے ہمارے سینئرز کی باتیں، یہ کیسے بات کرتے ہیں، کس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اسٹیج پہ آ کر بھی ہم پچھلے صفوں میں بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی. تو آج بھی
شاعر کو فالو کرتے ہیں لوگ، بہت فالو کرتے ہیں، ان کے پہناوے تک کو فالو کرتے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ ہے وہ فالو کرتے ہیں. تو شاعر جو زبان بولے گا اس کو بولنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی انداز میں. تو میری اب بہت سے شاعروں کی ردیف جو ہے وہ اتنی لوگ جو ہے عام فہم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ہی کہیں نہ کہیں موقع پر اس کو بولتے رہتے ہیں. میری ایک ردیف ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اشکوں میں یہ درد بہا دوں، بالکل نہیں. واہ. تو نے تو اوقات دکھا دی ہے اپنی، میں اپنا معیار گرا دوں، بالکل نہیں. تو واہ. اب یہ بالکل نہیں یہ اتنی چلی کہ لوگ آپس میں لوگ بالکل نہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ فالو کرتے ہیں نا. صحیح. تو یہ ذمہ داری ہوتی تو ہے شاعر کی کہ بھئی وہ ایک ایسا ایگزامپل پیش کرے، ایسی زبان پیش کرے، ایسا ایک اردو کا ایک ایسا اورا بنائے کہ لوگ اس کی کاپی کریں اور اس کا جو ہے ارتقا ہو. بہت ضروری ہے. اچھا، آخر میں جو ہے وہی پیغام اپنے چاہنے والوں کو اور نئے لکھنے والوں کو جو آپ دینا چاہیں. دراصل یہ ہر پروفیشن میں یہ جلدی میں بہت ہے لوگ. آج ہر آدمی یعنی اس نے ردیف قافیہ ٹھیک سے پکڑنا سیکھا نہیں اور وہ دبئی اور امریکہ کے خواب دیکھنے لگتا ہے. تو اتنی جلدی میں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر کہ کسی طریقے سے اگر وہ سفارش سے کہیں پہنچ بھی گئے کسی طریقے سے تو وہ ایک ہی بار جا پاتے. تو میں یہی کہتا ہوں، یہی میں یہاں بھی کہوں گا کہ پڑھیں زیادہ، لکھیں کم، اور نثر پڑھیں. نثر جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کی نظم، آپ کی شاعری اتنی زیادہ نکھرے گی. اگر آپ زیادہ شاعری، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شاعری نہ پڑھیں، شاعری پڑھیں لیکن نثر زیادہ پڑھیں. شاعری زیادہ پڑھیں گے یا صرف ایک شاعر کو ہی آپ پڑھیں گے یا دو شاعروں کو، وہ آپ کے سب کانشیس میں آپ کے کہیں تو وہ رہ جاتا ہے، وہ پھر توارد ہوتا ہے. صحیح. تو بہت کبھی نہ خوبصورت کبھی بات وہ کہی. آتا ہے. تو اس لیے خوب پڑھیں اور لکھیں بہت کم. جلد بازی نہیں چلے گی. اور مشاعرے تو بھول جائیے، پہلے نشستوں میں بیٹھنا سیکھیے، پھر اس کے بعد کوئی آپ کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتا. آپ کو پھر مشاعرہ مانگنا نہیں پڑے گا، مشاعرے آپ کے پیچھے ہوں گے. نہیں تو ساری زندگی مشاعرہ مانگتے ہی رہیں گے. ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے کہ جو ہمارے یہاں ایک شاعر کا ایک سٹارڈم ہے نا، اس سے نئی نسل بہت متاثر ہوتی ہے. ارے یار کیا جلوے ہیں بھائی. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو اب لکھ رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، جن کو ہلکا شوق پیدا ہوا ہے، جنہوں نے مشاعرے میں آنا شروع کیا ہے، وہ بھی اس چکر میں ہیں کہ ہم جلد از جلد ہم یہاں پہنچ جائیں. تو وہ ان کو دیکھ کے جلدی میں. صحیح. تو یہ ہے. تو اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ ہے اس نے ایک بہت بڑا نقصان یہ کیا ہے. ہمارے ہاں کئی پلیٹ فارم ایسے ہیں یوٹیوب پر کہ جو نئے لکھنے والوں سے 500 روپے لیتے ہیں یا کہیں 1000 روپے لیتے ہیں. ایک انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے ان کی بیک ڈراپ لگی ہوئی ہے، مائک لگا ہوا ہے، تو اوپن مائک شاعری ہوتی ہے. تو اب اس کے اوپر لوگ یہ نئے نئے بچے شاعری کر رہے ہیں، وہ پیسے دے رہے ہیں. تو ایسا ہے آپ کو ہم دنیا تک پہنچائیں گے. اب وہ اس پہ آنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاعر بن گئے. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ان کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر کچھ لائک وائک آ گئے، کمنٹ آ گئے، وہ تو بھول گئے ہم تو شاعر بن گئے. ہم تو یہ بھی ہے. آپ نے تو یوٹیوب کی بات کی ہے کہ اور کچھ ایسے پلیٹ فارم کے وہ پیسے لے کے اوپن مائک کروا رہے ہوتے ہیں. میں نے تو ہاں ایسے ہاں. بہار دیکھے ہیں کہ پیسے لے کے پوری کتاب چھاپ کے بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اچھا. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ پیسے دے کے لکھوا لیا یا کسی اور طریقے سے لکھوا لیا. یہ سن 2000 کی بات ہے. ہم نے پہلا مشاعرہ میں نے 94 میں پڑھا تھا.
मैंने बड़े मुशायरे से ही शुरुआत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया मुशायरा, जी, मतलब बड़ा मुशायरा, जो सारे के सारे दिग्गज थे, सारे सुपरस्टार थे उस जमाने के। तो और ये सन 2000 की बात है कि एक हमें एक साहिबा थी, तो वो मतलब शायरा नहीं थी, जी, तो उनकी आवाज अच्छी थी। तो एक जगह मैंने उनकी आवाज इस्तेमाल की थी कहीं रिकॉर्डिंग में, वहां से उनसे तारुफ हुआ कि साहब ये है। एक साल बाद मुझे वो मुशायरे में मिली। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे? साहब मैं वो शायरा हूँ मैं। अच्छा, मेरी तो किताब भी आ गई। अल्लाह अकबर। बोले किताब के साथ मिली मुझे वो एक साल बाद, वाह, जबकि वो उनके दूर दूर उनके खानदान में कुछ नहीं, शायर नहीं, उनका शायरी से कोई शगफ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक साल में साहिब दीवान हो गई साहब, साहिब किताब हो गई। और उसके बाद फटाफट उनकी अभी तक 4 किताबें आ चुकी हैं। वाह, हमारी हमारी एक ही मुश्किल से आई है। ज़्यादा भी राहत साहब का काफ़ी शेर, राहत राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ गया इरशाद। कि क्या जरूरी है कि गजलें भी खुद कही जाएं? क्या जरूरी है कि गजलें भी खुद कही जाएं? खरीद लाएंगे कपड़े सिले सिलाए हुए। वाह! ये बिल्कुल इसी इसी सिचुएशन के लिए हाँ, कहा गया हो। उसी शेर पे। बिल्कुल, तो ये बड़ी आसानियां हो गई हैं साहब, जमाना बदल रहा है, कलामी जमाना है। और हर तरह की, हर तरह का कस्टमर मार्केट में मौजूद है, हर तरह का बेचने वाला। बस आपके पास जो है वो या तो पैसे हों या आपके पास इतनी पीआर हो, लिंक्स हों, फिर आप कुछ नहीं भी हैं तब भी आप कुछ ना कुछ बन ही जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आज आपने बहुत सारा हमें वक़्त दिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।